پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت نگمانہ ہاشمی صاحبہ جو سابق سفیر رہی ہیں، اور اس وقت جو مارکہ حق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مختلف جو ڈیٹیلز ڈے 1 پہ بھی رکھی گئیں، اور پاکستان نے جو بھارت کو پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کی تھی، اور جو جس طریقے سے چند منٹوں میں FIR کا اندراج ہوا، اس حوالے سے اس وقت بھی پاکستان کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے، اور اب بھی انہی سوالات کو دہرایا بھی جا رہا ہے، اور جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی رکھے گئے جس کو عالمی سطح پر بھی انڈورس کیا گیا۔ نگمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ نگمانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایک سال جو ہے وہ مارکہ حق کو مکمل ہوا، آپ کے میں تاثرات جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک مارکہ حق نے کیا طے کیا ہے، کیا اس حوالے سے جو خطے کے اندر اگر ہم بات کریں تو آپ کے نزدیک کیا طے کیا ہے اس مارکہ حق نے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور دیکھیں یہ آج پوری قوم جو ہے یہ پورے ہفتے ہی سے ہم یہ مارکہ حق میں جو ہمیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے فتح دی اس کو منا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا جو یہ جذبہ ہے اور جو ہماری یونٹی ہم نے دکھائی ایز اے قوم مارکہ حق میں، وہ ہمیشہ قائم رہے، تاکہ وہ اسی طرح ملک کے کام آتی رہے۔ جہاں تک مارکہ حق کا سوال ہے تو دیکھیے وہ بہت سارے لیولز پہ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے پاکستان کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو انڈیا نے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، وہ ٹیررزم کو اسپانسر کرتی ہے، پاکستان جو ہے وہ ویک اسٹیٹ ہے، وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، اور ان کے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور ان کی آرمی چھوٹی اور ہم اتنے بڑے یہ وہ، اینڈ وی آر دی اونلی نیٹ سیکورٹی پرووائڈرز ان دی ریجن، اور ہماری تو کنونشنل جو وارفیئر ہے اس میں ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس مارکہ حق میں ان کا جو وہ ایک نیریٹو تھا وہ کمپلیٹلی زیرو کر کے رکھ دیا، کیونکہ جس طرح جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چند لمحوں میں اس کو پاکستان کے سر تھوپ دیا، اور ہم نے بڑی ہی اسٹریٹجکلی اس جو انہوں نے ہمیں بلیم کیا اس کو ہم نے بہت ڈپلومیٹکلی اور بہت اسٹریٹجکلی ڈیل کیا، کہ ہم نے سب سے پہلے یہ آفر کی کہ جی آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے۔ جوائنٹ نہیں مانتے آپ تو ہم انٹرنیشنل کرنے کے لیے تیار ہیں، تھرڈ پارٹی میڈیشن کے لیے تیار ہیں، بیکاز ہم نے یہ نہیں کیا۔ آئی تھنک دس واز the first time کہ ہم اپولوجیٹک نہیں ہوئے، ہم نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، ہم نے اسٹریٹ کہا کہ جی ہم بالکل تیار ہیں، ہر انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہے۔ یہ اس پہ جب وہ نہیں مانے اور انہوں نے اٹیک شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کا فوراً جواب نہیں دیا، ہم نے اس کو بڑے صبر سے، تحمل سے، اور پوری دنیا کو بتا کے اور انڈیا کو بھی بتا کے جواب دیا، چھپ کے جواب نہیں دیا، اور یہ ساری دنیا کو ہم نے کہا کہ یہ لڑائی کی طرف جانے کا کوئی تک نہیں بنتا، اس کو ہمیں نیگوسیشنز کے تھرو اور ایویڈنس کے تھرو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو ایک غرور تھا، اور ہم ایک بہت ہمبل اور ایک بہت میچیور انداز میں اس کو سنبھالنا چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کے غرور نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اٹیک کریں اور چھپ کے اٹیک کریں اور سویلینز پہ اٹیک کریں، لائن آف کنٹرول کے پار آ کے کریں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، اور ہم نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ یہاں پہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈیا نہیں ہے، پاکستان نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے۔ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ انڈیا خود ٹیررسٹ ہے، اور جتنے جو ایویڈنس تھے ہمارے پاس، ہم پہلے بھی جو دکھاتے تھے وہ ہم نے دوبارہ ساری دنیا کو دکھائے، اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ دیکھیں پاکستان نہیں، یہ انڈیا ہے جنہوں نے امریکہ میں بھی ٹیررزم کیا، کینیڈا میں بھی کیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بھی کیا، اور یہ کہ ہم اس وقت کنونشنلی بھی اور اسٹریٹجکلی بھی انڈیا سے بہت آگے ہیں، کیونکہ جس طرح کی وارفیئر ایڈوانس
टेक्नोलॉजिकली हमने खेली है, वो इंडिया तो हाँ। उसके आगे बिल्कुल ही जीरो हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।